پر گیمز فیوریبل نہیں تھے سینٹ کے اندر. انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے 2-3 ماہ کے اندر, اور انہوں نے کوشش کی کہ ایف اے ٹی ایف کے بل کے اندر منی لانڈرنگ کو ڈیڈکٹ کرنے, منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے, منی لانڈرنگ کو پروب کرنے, منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے, منی لانڈرنگ کے جتنے کرنے والے ایان علی کی طرح, تیفی بٹ کی طرح کے طوطے اور طوطیاں, ان کی انویسٹیگیشن کرنے, ان کے پیچھے جو ان کے مائی باپ آصف زرداری صاحب, بلاول زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کی طرح کے ان کے جو گرو, ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے اس بل کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے. کہا یہ گیا کہ نیب کے پاس تو کمپیٹنسی نہیں ہے, نیب کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے, نیب کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے, نیب کے پاس تو گٹس نہیں ہے, نیب کے پاس تو صلاحیت نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کے جتنے کرتا دھرتا ہیں ان کو تلاش کرنے کی. حیرانگی کی بات ہے, انہوں نے فلودے والا نکال کے بتا دیا نیب والوں نے, انہوں نے سی ایم سیکریٹریٹ کے نثار گل سے لے کے, مسرور احمد سے لے کے, پاپڑ والے سے لے کے, فلودے والے سے لے کے ہر فرد کا انہوں نے ریکارڈ نکال کے رکھ دیا. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب والے منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے کے حوالے سے کیپیبل نہیں ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, اللہ نے موجودہ حکومت کو بھی عزت اور احترام سے نوازا, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی عزت اور احترام سے نوازا. وہ ایف اے ٹی ایف کا بل بھی پاس ہو گیا. اب یہ آخری ہتھ کنڈے کے طور پر انہوں نے کل الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا فورم رکھا ہوا ہے. اس الائیڈ پارٹیز فار کرپشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, اس کے 2 پلر ہیں, ایک آل شریف, ایک آل زرداری. ان پلرز کے علاوہ ایک بی جمالو ہے, وہ ہے مولوی فضل الرحمان صاحب. وہ حلوے کی تلاش میں ہیں, انہیں حلوہ نہیں مل رہا, اور ان کی دل کی بات, وہ کہتے ہیں نا دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے کہ مزداق. آج سے 1 ہفتہ پہلے ان کی دل کی بات لب پہ آ گئی. انہوں نے کہا کہ اس الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں ہم طے کریں گے کہ حلوہ سارے کا سارا حکومت نے کھانا ہے کہ کوئی حصہ اپوزیشن کو بھی ملے گا. مولوی فضل الرحمان صاحب اس حلوے کے چکروں میں ہیں, لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں, پاکستان کی شان ہے, پاکستان کی آن ہے, پاکستان کی جان ہے, اور پاکستان کو پچھلے 35-40 سالوں سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ عزت اور احترام کی جو وکٹری سٹینڈ ہے اس پہ نمبر 1 پہ رکھنے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ تجربہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کبھی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا پچھلے 40-45 سالوں میں. تو انشاءاللہ اب کی بار بھی وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خزانے کو حلوہ نہیں سمجھتے, وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ پاکستان کے خزانے کو ایک امانت سمجھتے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ کھانے دیتے ہیں. تو مولوی فضل الرحمان صاحب, آپ اپنے ذہن کا یہ خناس نکال دیں کہ پاکستان کا خزانہ ہمارے لیے کوئی حلوہ ہے. ہاں, اب کی بار آپ کو حلوہ نہیں, آپ کو احتساب کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو ڈنڈے کا جلوہ نظر آئے گا, آپ کو انویسٹیگیشن کا جلوہ نظر آئے گا, آپ سے اقربا پروری کی پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا. آپ اس جلوے کی فکر کریں. تو کل جو اے پی سی منعقد ہو رہی ہے, بنیادی طور پہ وہ 2 پلر, آل شریف, آل زرداری, ایک ٹی ٹی کے علم بردار, ایک جعلی اکاؤنٹس کے علم بردار, اور دونوں کا بالکل وہی حالت ہے, تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. آل شریف اور آل زرداری, کہانی کرپشن کی, غم احتساب کا. تو جناب یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت کل یہ 2 سیار بیٹھیں گے, 73 کے آئین کے تناظر میں 74ویں یہ اے پی سی منعقد کریں گے. لیکن حاصل وصول, رسوائی, جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور آخری چیز, بڑا ٹیمپو بنایا جا رہا ہے جی, بیگم صفدر وان صاحبہ بھی وہاں پہ آ رہی ہیں.
पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदर अवान साहिबा ने हाथ डाला, वहां से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। उनकी जात से लेके, उनके खानदान से लेके, उनकी पार्टी से लेके, उनके अदारे से लेके, हर किसी के लिए, वो आपकी लीक्स हो जो उन्होंने की थी परवेज रशीद साहब के जरिए से, उस वक्त से लेके पनामा लीक से लेके आज तक बेगम सफदर अवान साहिबा की हिस्ट्री है। जिस चीज में हाथ डालेंगी बेड़ा गर्क कर देंगी। अपने वालिद साहब की सियासत का बेड़ा गर्क, अपने वालिद साहब की हस्ती बस्ती सियासत और अंपायर का बेड़ा गर्क, अपने मियाँ का चलता फिरता घर का बेड़ा गर्क, अपनी पार्टी का चलता फिरता इक्तदार का बेड़ा गर्क, सारा कुछ बेड़ा गर्क और सत्यानाश और सवा सत्यानाश। तो कल अगर वो इस एपीसी में भी आ गई तो जनाब रिजल्ट आप खुद ही निकाल लें कि उसका भी बेड़ा गर्क। और एक मिनट आखिरी चीज, और फिर इस एपीसी का रिजल्ट मैं अभी आपको बता दूं, नतीजा अभी निकाल देता हूं। 0 जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। बस ये इसका रिजल्ट है जी। ये बताएं, अगर कल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो एपीसी में इकट्ठी होने जा रही हैं, इस वक्त आपके इत्तेहादियों में सिर्फ एक काफिली है या एक फहमीदा मिर्जा है, अगर ये सारी सियासी जमातें अनाउंस करके सड़कों पर आ गई, पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट में भी इनके पास अच्छे खासे वोट है और सड़कों पर अगर आ गई, तो आपकी जो एक सादा अक्सरियत की हुकूमत मरकज में और पंजाब में है, किस तरीके से काउंटर करेंगे इसे? देखिए बात यह है, ख्वाजा नसीर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी परसों तो जनाब 32 वोट इनसे नहीं संभाले गए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर इनसे वोट नहीं संभाले गए। मैं पिछले कई माह से एक बात कर रहा हूं कि 50 MPAs हैं पंजाब असम्बली के अंदर और 40-50 आपके MNA और सेंटर्स हैं जो आले शरीफ और आले जरदारी की करप्शन और बदयांती, जो खसूसन पिछले 2 सालों में नैब ने विजिलेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन के जरिए से बेनकाब की है इनकी चौथा चलाकियां। उसके बाद से इनके ये MNA MPA सेंटर मुतनफर हैं इनसे, बस मजबूरी है कि उस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए हैं। और फिर ये जो नवाज शरीफ साहब अभी 10 बहाने करके ले गया, दिल के मजदाक जनाब बाहर भागे हैं और वहां से फूने कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को कि जनाब अब किसी ने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, अब अदालतों की पेशियों पे नहीं जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते में आया, खुद बैठे हैं बाहर, इधर जनाब दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत, दूसरों को कहते हैं भाई जी आपने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। जनाब नवाज शरीफ साहब जेल भरो तहरीक शुरू करें, सबसे पहले हसन नवाज साहब को भेजें, उसके बाद हुसैन नवाज साहब को भेजें, उसके बाद अली इमरान साहब को भेजें, उसके बाद आपके जनाब इसहाक डार साहब को भेजें, फिर इसहाक डार साहब के बच्चे अली डार साहब को भेजें, फिर सुलेमान शहबाज साहब को भेजें। और जनाबे वाला ये इस अंदाज से जेल भरो तहरीक शुरू करो ताकि वो हलवा के दिलदादा मौलवी फजल रहमान साहब को भी हौसला आए कि जनाब पहले ये आले शरीफ ने जेल भरी है, उसके बाद हम भी जेल भर दें। वो अलग बात है, उनके लिए जेल का कमरा भी बड़ा छोटा पड़ेगा जनाब, लेकिन इस अंदाज से जनाब सियासत नहीं होती जिस अंदाज से वो कर रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि एक इंक्वायरी नैब आपके सीएम के हवाले से भी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे कि जो उन्होंने जो दिए हैं नैब को आपके सेक्रेटरीज ने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए उसके हवाले से बड़ी चीज़ क्लियर है, वो शाहिद अकरम गोंदल हैं DG एक्साइज, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कागज़ों से, उनके साइन से वो लाइसेंस मिला था और वो कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जो है वो आपको बाकी डिटेल। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ कल वर्चुअली APC में शिरकत कर रहे हैं, आप वो पाकिस्तान तो आ नहीं रहे, तो PTI क्या एक्शन लेगी कि एक बंदा जो बीमार होकर बाहर गया हुआ है वो अगर वर्चुअली यहाँ पर APC में शिरकत करते हैं और कोई बड़ा ऐलान उनकी मौजूदगी में होता है, तब PTI क्या एक्शन लेगी? नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा, तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम, क्या करें। सूरत हाल तो इस वक्त उनकी ये है, लेकिन
مفرور ہیں، اشتہاری ہیں. اشتہاری اور مفرور اگر پولیٹیکلی ریاست کے معاملات کے اندر انوالومنٹ کرے گا تو اس کے آفٹر افیکٹس اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ انتہائی سخت اور نیگیٹو ہوں گے. یہ میری بات سن لیں، یہ نون لیگ بھی سن لیں، بیگم صفدر امان صاحبہ بھی سن لیں اور نواز شریف صاحب بھی سن لیں. بیگم صفدر امان صاحبہ بھی مجرم ہیں اس وقت ریاست کی، آئین کی، قانون کی اور ملک کے قانون کی، اور نواز شریف صاحب بھی مجرم بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں. ان کی طرف سے اگر کوئی کسی قسم کی ریاست کے خلاف ملک کے پرامن سیاسی ماحول کے حوالے سے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی آئے گی تو اس کے ریپرکشنز جو ہے نا وہ پھر سنبھالے نہیں جائیں گے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اے پی سی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھی ہو پا رہی تھی، لیکن جب سے نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ لوگوں نے دوڑ لگائی اور برٹن حکومت سے رابطہ کیا، اس کے بعد سے یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے، تو آپ کے پریشر کی وجہ سے اپوزیشن اکٹھی ہو پائی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاؤں، اس اے پی سی میں بھی کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر میں بتانے لگا ہوں. شہباز شریف صاحب کے معاملات سیٹ ہیں. شہباز شریف صاحب اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہیں. ان کی بلا سے بیگم صفدر امان صاحبہ باہر جاتی ہیں یا اندر رہتی ہیں. ان کی بلا سے ان کا بھائی جو ہے وہ باہر سے آتا ہے کہ جاتا ہے. ان کو اپنی پڑی ہے. ان کی 21-22 تاریخ کو شاید میرے خیال ان کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. ان کے خلاف بڑے مضبوط قسم کے ثبوت موجود ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا وہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی اتنا پانی، وہ اتنے پانی تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. احتساب، انویسٹیگیشن، جرم، کرپشن، بغیانتی کا جو اتنا پانی ہے نا ان کے ماتھے تک پہنچا ہوا ہے. وہ رسک نہیں لے سکتے. وہ اس وقت رسک نہیں لے سکتے کہ اپنے بھائی جس کی سیاست ختم ہے، جو پاکستان کی عدالتوں سے تاحیات اور واحیات نااہل ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب پاگل ہے، اس کے پیچھے اپنی سیاست کا بھی بیڑا گھر کرے. ایک منٹ. اور دوسرا جناب آپ کے ہیں بلاول زرداری صاحب. بلاول زرداری اور آصف زرداری صاحب، جناب والا یہ جو 31 بندے نہیں آئے یہ شہباز شریف صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کی مرضی سے نہیں آئے. آخری سوال یہ وہ پتہ ہے جن کو جو ہے سارا. آخری سوال چوہان صاحب اگر کوئی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر ڈانگ چھوٹا چلے گا اسی طرح جس طرح وہاں پر نیب کے بعد. چلے آخری سوال کا آخری جواب. میں 2 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میرے منہ سے کم از کم ججتی ہے، کوئی اور کہے تو میں نہیں کہتا. میں سیاسی کارکن ہوں، جھوٹا 302 کاٹا ہوا ہے اپنی سیاسی زندگی میں، سچا 307 بھی سیاسی کاٹا ہوا ہے، 40 دفعہ حوالات کاٹی ہوئی ہے، 40-45 دفعہ مار کھائی ہے، خون سے سر سے لے کے پاؤں تک خون و خون ہوا ہوں. میری ہسٹری ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مڈل کلاس کا پولیٹیشین ہوں. اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ 51 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہ بغیر چھتری کے، بغیر تمبو کے، بغیر کناتوں کے وہ 1 گھنٹے کے لیے شارع دستور کے اوپر یا مال روڈ کے اوپر بیٹھ جائیں یا کھڑی ہو جائیں. اور دوسرا وہ چھوٹو زرداری، بلاول زرداری صاحب، وہ اس کو بھی میرا چیلنج ہے. اس کو 51 بھی نہیں میں کہتا، اس کو کہتا ہوں 41 سینٹی گریڈ کے اوپر بھی وہ بیچارہ کھڑا ہو جائے بغیر تمبو کناتوں کے 1 گھنٹے کے لیے. تو میں مان جاؤں گا یار تم لوگ سیاسی لیڈر ہو. اتنا آسان ہے تحریک چلانا. یہ جعلی کاؤنٹس نہیں ہے، یہ جعلی ٹیٹیاں نہیں ہیں، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے، یہ ایان علی کے ذریعے سے جو ہے وہ کروڑوں روپے باہر بھجوانے کا میکینزم نہیں ہے، یہ تیفی بٹ کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کا سونا جو ہے وہ اپنی حکومت اور اقتدار کی چھتری تلے باہر منی لانڈرنگ کرنا نہیں ہے. سیاسی تحریکیں چلانے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آخری سوال ہے، اکثر میں کہتا ہوں گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی. دل اور جگرا ملک اور قوم کے لیے، اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کے لیے. تو جو کرپٹ ہوتا ہے، جس نے ملک کو لوٹا ہوتا ہے، جس نے معاشرے اور سوسائٹی کو لوٹا ہوتا ہے، اس کا دل اور جگرا نہیں ہوتا. چوہان صاحب میرا سوال تو رہ گیا. ڈانگ چھوٹا کی